رسول اللہ آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا۔ آپ اتنی مشقت کرتے ہیں اللہ کے محبوب ہو کر، آپ کے تو صدقے کرم نوازیاں ہوگی اگلے پچھلوں پر۔ تو کریم فرمانے لگے عائشہ آپ نے بتایا ہے نا مجھ پر میرے رب کا بڑا انعام ہے، تو پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ساری رات کی نماز پڑھی ہے شکر کے لیے، شکر کے لیے۔ یہاں ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، منوں کے حساب سے مٹھائی بانٹتے ہیں پر 2 نفل نہیں پڑھتے۔ اللہ کی حضور حاضری نہیں دیتے جس نے بیٹا عطا کیا، ادھر ہماری توجہ نہیں جاتی جو دراصل کرنے کا کام۔ عبادات پر اپنی خاص توجہ کریں، اور نماز پڑھے تو اہتمام سے پڑھے، وضو کرے تو سونا، ٹائم نکال کے۔ موبائل سائلنٹ کر کے نماز نہیں پڑھنی، بند کر کے پڑھنی۔ یہ سائلنٹ بھی ہلتا ہے تو توجہ تو تقسیم ہوتی ہے کہ نہیں نماز پڑھتے؟ ذہن میں خیال تو جاتا ہے نا کہ پتہ نہیں کدھر فون آیا ہے۔ یہ بھی کئی لوگ سوچتے ہوں گے نماز پڑھتے کیا ہوتا آیا ہونا ہے، تو بہتر نہیں اس کو بند کر کے۔ میں تو کئی دفعہ نماز کے لیے جاتا ہوں تو گھر چھوڑ کے جاتا ہوں، ضرورت نہیں ہے اس کی۔ جب موبائل نہیں ہوتے تھے کام چلتا تھا کہ نہیں چلتا تھا؟ سارا کچھ ہوتا تھا کہ نہیں؟ بلکہ اس وقت تو کچھ تھوڑی سی بہتریاں بھی تھیں، یہ بھی بہتر ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن وہ ہم لکھتے تھے نا کسی بزرگ کو خط، تو جملے ذرا سوچ سوچ کے لکھتے، کئی دفعہ کاٹ دیتے تھے ٹھیک نہیں ہے، اور ذرا بہتر جملے لکھے جائیں۔ لیکن اب تو حال ہی عجیب ہے، اب تو لوگوں کو فی البدی کہنے کا شوق ہے، اور کئی دفعہ وہ بھی کہتے ہیں جو کہنا نہیں چاہیے۔ تو میرے بھائی 2 ہی باتیں عرض کی ہیں، ایک تو زندگی وزاداری سے گزاریں، الجھاؤ نہیں پیدا کریں، بہت زیادہ اپنے اوپر چیزوں کو طاری نہ کریں، بردبار بنے، حوصلہ مند بنے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ عبادت سے اپنے آپ کو جوڑے، اپنا رشتہ مصلی کے ساتھ۔ آپ 10-20 منٹ اکیلے بیٹھنے کے عادی ہو نا اللہ کے حضور، تو آپ خود بخود محسوس کریں گے کہ ذہنی طور پر توانائی ملی ہے، بیٹری چارج ہوئی، کچھ سکون ملا۔ حاج ٹریننگ ہوتی ہے نا حاجیوں کی، مجھے بھی کئی دفعہ موقع ملتا ہے جانے کا، تو وہاں سارے کہہ رہے ہوتے ہیں حاجیوں سے کہ وہاں پیدل بڑا چلنا پڑتا ہے، عرفات، منی ہے، مزدلفہ ہے، تو ہر روز 1.5-2 کلومیٹر پیدل چلا کریں۔ سارے کہتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں۔ میری باری آئی تو میں نے کہا ان کو یہ بھی بتاؤ کہ پیدل چلا کریں، اور یہ بھی بتاؤ کہ 2-3 گھنٹے مسجد میں بھی بیٹھا کریں، تاکہ وہاں جا کے حرم بیٹھنے کا بھی ان کو نہ کوئی تھوڑا سا عادت ہو۔ ہمارے ہم مسجدوں میں بیٹھنے کی عادت سب سے زیادہ توجہ اس گھڑی پہ ہوتی ہے جس پہ نماز کا ٹائم لکھا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ جس ٹائم کی پابندی لوگ کرتے ہیں نا وہ نماز کا، بلکہ 30 سیکنڈ پہلے ہی تکبیر پڑھنے والا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اچھی بات ہے، حرج نہیں، لیکن باقی ساری زندگی کو بھی آپ نظم میں لائیں، آپ مرتب کریں۔ صرف ایک آدھ چیز ہی کیوں؟ تو ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو وزادار، بردبار، ٹھہراؤ والا بنائیں، اور دوسرا یہ کہ عبادات پر توجہ کریں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے گھر تو کھانا وہ لینے جائے جس کے اپنے گھر نہ پکا ہوا، اور کسی سے مشورہ تو وہ مانگے جس کو اپنے گھر میں نہ ملتا ہو۔ فرماتے ہیں مسلمان تو غیروں کے طریقے پہ تب چلیں جب نبی پاک نے ہر چیز بتائی نہ ہو، اور جب محبوب نے سارا کچھ بتا دیا ہے، سارا کچھ۔ بچہ پیدا ہوگا تو آپ اس کا عقیقہ کریں گے، اس کے سر کے بال اتروانا، اور ان کی وزن کے مطابق چاندی کو خیرات کرنا، 7ویں دن نام رکھنا، یہ ساری چیزیں حضور نے بتلائیں۔ اس کے کان میں اذان دینا، اس کو گٹی دینا۔ پھر یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اس کا بستر بھی تم نے جب بڑا ہو جائے 10 سال کا تو نماز، 7 سال کا ہو تو نماز کے لیے کہو، 10 سال کا نہ پڑے تو اسے مارو، بڑا لگنے لگے تو بستر الگ کر دو، اور پھر جب وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہر موقع پر، یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں آنے کے آداب تو ہیں تو گھر میں جانے کے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ ہو جائے تو نکاح کرو۔ نکاح کس کے لیے سنت، کس کے لیے واجب، کس کے لیے فرض؟ نکاح خاتون کے ذمے کیا ذمہ داریاں خاوند کے حوالے سے، اور بیوی کے لحاظ سے پھر خاوند کی کیا ذمہ داریاں، ہر چیز کو نا اپنی اپنی جگہ پہ پوری وضاحت کے ساتھ۔ اور اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ہماری ہر ضرورت کا خیال فرمایا۔ اگر آپ دین کو پڑھتے جائیں گے تو آپ کو ذرا بھی دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ بال داڑھی کا حصہ ہے، اس کا بھی ذکر ہمارے بزرگوں نے کر دیا۔ داڑھی کتنی ہونی چاہیے اس کا تذکرہ بھی۔ ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ بعض بچے داڑھی کا ڈیزائن بناتے ہیں۔ بھائی مسئلہ یہ ہے، یاد رکھنا ہمیشہ، ایک بندہ سنت پر عمل نہیں کرتا وہ گنہگار ہے،
اور ایک سنت کو سنت سمجھ کے مذاق اڑائے تو کافر ہے۔ سنت کو سنت جانتے ہوئے اگر اس کا مذاق اڑائے گا تو نہیں سمجھ آ رہی میری بات کی۔ ہمارے بچے ڈیزائنوں پہ چلتے ہیں بیچارے، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، اور بڑی چیزیں ہیں، لیکن داڑھی کے ڈیزائن بنانا اور غلط حرکات کرنا یہ تو ایک انتہائی مذموم حرکت۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میں ملت کے جوانوں سے یہ گزارش کروں گا، آپ نے ڈیزائن والی داڑھیاں بھی رکھ کے دیکھی ہیں، ایک دفعہ نا نبی کریم کی سنت والی داڑھی بھی ذرا رکھ کے دیکھو، تمہیں کوئی عجیب ہی ذائقہ نصیب ہوگا۔ یہ آپ کے چہرے کے مطابق اللہ نے اس کو وضاحت دی۔ یہ حرکتیں جو آپ کرتے ہیں نا، یہ تو عجیب سی حرکات ہیں، ان کا تو کوئی پس منظر ہی نہیں ہے۔ تو انسان محسوس اگر کرے تو چھوٹا محسوس ہوتا ہے یہ کام کر کے۔ تو ہمیشہ وہ کام کریں جس میں سنت اور شریعت کی پاسداری، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو نکاح ہے نا، نکاح شادی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ غیر کا طریقہ نہیں، بلکہ فرمایا النکاح من سنتی، فرمایا نکاح تو میرا طریقہ ہے، نکاح میرا طریقہ ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن و سنت نے جو شادی کو اور میاں بیوی کو جو رشتہ دیا ہے وہ بڑا ہی عجیب دیا ہے۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ سردی گرمی میں بھی لباس جسم کی حفاظت کرتا ہے، سردی گرمی کے لحاظ سے بھی حفاظت کرتا ہے، مرد عورت کی حفاظت کرتا ہے، دکھ میں، تکلیف میں، غربت میں، پریشانی میں۔ عورت بھی مرد کی حفاظت کرتی ہے، اس کے بچوں کی، اس کے گھر کی، اس کی نشانیوں کی۔ پالتی تو ماں ہی ہے نا بچے، بولیں بلدیت کس کی لکھی جاتی؟ ابا جی کی۔ جانشین، سجادہ نشین، وارث، وہ کون کس کا ہوتا ہے؟ وہ ابا جی کا۔ لیکن پالتی پوستی کون ہے؟ اماں جی۔ ابا جی اماں کو بچے دے کے روز گھر سے جاتے ہیں، فلانی جگہ جا رہا ہوں بچے سنبھال، فلان جگہ جا رہا ہوں بچے تیرے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اماں کہے میں ذرا 15 دنوں کے جا رہی ہوں کہیں، تو بچے تم رکھ لو؟ ہوتا ہے ایسے؟ تو مرد عورت کا حقوق کا خیال کرتے ہیں، عورت مرد کے حقوق کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا بڑا خیال کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، جو کسی کا غلام ہوتا ہے وہ بیچارہ ساری زندگی غلام ہی رہتا ہے۔ وزیر صاحب بھی، پیر صاحب بھی خدمت کراتے رہتے ہیں ساری زندگی، لیکن اس بیچارے کا خیال نہیں کرتے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک کسی پیر کے آستانے پہ جھاڑو دے تب تک تو منظور نظر مرید ہوتا ہے، اور اگر اس بیچارے پہ قرضہ چڑھ جائے تو پیر صاحب کہتے ہیں یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ جب تیرے گھر میں جھاڑو دے رہا تھا پھر ذاتی معاملہ نہیں تھا؟ جب تک وہ ایم پی اے کے پوسٹر چھپا رہا ہو، ساری ڈیوٹیاں کر رہا ہو، تب تک تو وہ سیاسی کارکن۔ اور اگر اس بیچارے کے گھر میں غربت آ جائے، اس پہ کوئی مقدمے بازی ہو جائے، کہیں الجھ جائے، تو پھر کیا کہتے ہیں اس کا ذاتی۔ اب کیسے ذاتی معاملہ ہو گیا؟ میرے عزیز، میرے محبوب کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا، کسی پہ قرضہ چڑھتا تو حضور اس کا بھی خیال کرتے، کوئی بیمار ہوتا تو حضور تیمارداری کرنے جاتے۔ کیا خوبصورت لفظ ہیں بخاری کے۔ حضور نے فرمایا میرا کوئی امتی انتقال کر جائے، اگر پیسے چھوڑ کے جائے، ترکہ چھوڑ کے جائے، مال چھوڑ کے جائے، تو فرمایا اس کے وارثوں میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمے قرضہ ہونا تو میرے پاس آ جانا، میں اپنی امتی کا قرض ادا کر دوں گا، میرے پاس آنا، میں قرضے دوں گا۔ یہ محبوب کریم نے بیان۔ تو حضور نے ذرا خیال کرتے۔ توجہ، حضرت ربیعہ بن کعب یہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتے تھے، پر مزے کی بات ہے وضو بھی تہجد والا کراتے تھے۔ کون سا جی؟ بول کے بتائیے، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کون سا وضو کراتے تھے؟ تہجد کا وضو کراتے تھے۔ یہ وہی ہے جن سے حضور نے فرمایا چل ربیعہ کچھ مانگ لے۔ بڑے سیانے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہو، جس کے پڑوسی آپ، وہ والا مکان۔ ایک دن نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ ربیعہ بولیے۔ وہ مجھے ایک صاحب ایک دفعہ مل گئے، کہنے لگے مینوں میرے حضرت صاحب ڈکیا سی بیاہ نہ کریں۔ میں کہوں نا آپ کیتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے دو کیتے ہیں، تو میں کہ تینوں کل ہی ڈکیا سو۔ عجیب فلسفہ ہے نا، یعنی کسی اور کے لیے فقر کا حکم ہے، ہمارے لیے یہ کس قسم کی فقیری ہے؟ عجیب مزاج ہے نا یہ۔ یہاں تو کوئی مقاصد ہو، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کا خیال کریں، لیکن مزاج ہے ہمارا۔ بہرحال آمدام برسر مطلب، حضور نے فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ نہ تو دولت ہے، نہ مال ہے، نہ گھر ہے، حضور نہ نوکری ہے، اور پھر رنگ روپ بھی کوئی نہیں، میرا روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں، تو میں یار مناؤن دا ٹانگ بھی نہیں، حضور کچھ پتہ ہی نہیں، کون مجھے رشتہ دے گا؟ حضور خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن پھر وضو کرانے آئے تو محبوب نے پوچھا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ گھر مکان، نہ جائیداد، نہ کوئی اور شے، کون رشتہ دے گا؟ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے صاحب سیرت النبویہ ڈاکٹر احمد عبد الرزاق
وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں جب دوسرے دن بھی میں نے منع کر دیا نا تو میرے دل میں خیال آیا ربیعہ تو بڑا عجیب آدمی ہے، جب نبی پاک فرماتے ہیں شادی کر لے، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو، جب حضور فرماتے ہیں شادی کر لے تو یہ دلیلیں کیوں دیتا ہے؟ تجھے تو چاہیے تو کہہ دے حضور جیسے دل کرتا ہے ویسے کر لے، ایک غلام کے لیے حضور بندوبست کر، جیسے دل کرے ویسے۔ کہتے میں تیسرے دن ارادہ کر کے گیا کہ آج حضور نے پوچھنا ہے تو میں نے بتا دینا، پر سارا ہی وضو ہو گیا، اللہ کے نبی نے پوچھا ہی نہیں۔ میرے دل میں خیال تھا آپ پوچھیں گے وضو مکمل ہو، لیکن حضور نے پوچھا، کہتے اب حضور میں اب کھڑا ہوں، محبوب فرمانے لگے ہو گیا وضو جاؤ، فرماتے ہیں میں پلٹ کے دیکھتا ہوں، دروازے سے باہر گزرنے لگا نا تو ایک دفعہ میں نے پھر پلٹ کے دیکھا، محبوب اپنے معاملات میں مشغول تھے، جب میں پیر باہر رکھنے لگا تو آواز دی اور مسکرا کے آواز دی۔ کیا شان ہے بریلی کے امام کی، فرمانے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، جب حضور مسکراتے تھے تو یہ نور کے گچھے تھے دانت، ان میں سے پھر نور نکلتا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ حضور ذرا سی تسکین کرتے تھے تو رونے والا ہنس پڑتا، تو پھر بڑا انتظار کرنا پڑتا ہوگا، 2 گھنٹے حضور مسکراتے نہیں ہوں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں بھئی یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں کہ 2 گھنٹے کے بعد مسکرائیں گے تو رونے والا ہنسے گا۔ فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو عادت ہے نبی پاک کی، تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا، تو عادت ہے حضور نے فرمایا شادی کر لو۔ کہتے میں مسکرایا، دوڑ کے واپس آیا، یا رسول اللہ جیسے حکم ہو کر دے، میرے محبوب کی بھی کیا بات، کیا اندائے ہیں رسول کریم کی۔ حضور نے فرمایا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جا، اسے جا کے کہہ کہ اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے۔ آپ فرماتے میں گیا، سلام لی، اندر داخل ہوا، انہوں نے بلایا، میں نے کبھی حضور نے بھیجا ہے، اور محبوب نے کہا اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ماں نے اس کے باپ کی طرف دیکھا، اس لڑکی کے باپ کی طرف، اور لڑکی کے باپ نے ماں، بڑی جو ہے وہ فکر ہوتی ہے لڑکی کے ماں باپ، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو انکار نہیں کیا کہ میں نہیں، ہم نے نہیں رشتہ دینا، بلکہ لڑکی کا والد کہنے لگا کہ محبوب سے عرض کرنا میں آؤں گا، میں خود آ کے حاضری دوں گا، ان سے عرض کرنا میں آؤں گا۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نکل رہا تھا، نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام لے کے، تو میں نکل رہا تھا، میں آگے بڑھ رہا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں دروازے سے باہر ہوں، توجہ ہے نا میرے دوستو، کہتے ہیں جب میں دروازے سے باہر ہونے لگا نا، پیر رکھنے ہی لگا تھا، تو وہ لڑکی پردے کے پیچھے سے بولی، توجہ ہے میری بات پر، وہ خاتون پردے کے پیچھے سے بولی اور بول کے کہنے لگی غلام ٹھہر جا۔ تو میں نے پلٹ کے دیکھا، میں رک گیا تو اپنے ماں باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی ابا جی آپ کو میری فکر ہے نا، اماں جی آپ کو میری فکر ہے نا، آپ مجھے نبی کریم کے حوالے کر دیں، مجھے امید ہے رب رسول مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے، اللہ نبی مجھے ضائع۔ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں واپس آ گیا، سارا بندوبست حضور نے کر کے دیا، سارا بندوبست۔ اب بات کو سمجھے، دین ہر جگہ انسان کا خیال کرتا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بلایا، فرمایا کھجور کی گٹھلی کے برابر ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان کہنے لگے حضور حاضر ہو جائے گا۔ فرمایا عثمان پوچھو گے نہیں میں نے کیا کرنا ہے؟ عرض کی حضور بتا دیں کیا کرنا ہے۔ فرمایا ربیعہ کی شادی ہے، اس نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا۔ پھر حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا، فرمایا ایک بکری کا بندوبست کر، ذبح کر کے پکانا ہے۔ پوچھو گے نہیں کس لیے حضور حکم کرے؟ فرمایا میرے ربیعہ کی شادی ہے، اس نے ولیمہ کرنا ہے۔ کہتے پھر محبوب نے مجھے اپنی جیب خاص سے، کرم سے، فضل سے کچھ پیسے دیے، فرمایا خوشبو بھی لے لے اور اپنی بیوی کے لیے ایک جوڑا بھی خرید لے۔ عزیز دوستو یہ نہ سمجھیں کہ جو آپ کا شاگرد ہے، مرید ہے، سیاسی کارکن ہے، وہ آپ کی ڈیوٹی تو کرے تو تب ٹھیک ہے، لیکن اس کا کوئی ذاتی معاملہ آ جائے تو کہیں جی وہ جانے اور اس کا کام جانے، سمجھے چیزوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک مہربانیاں فرماتے۔ حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں کہ میں بڑا غریب تھا، میرے سارے بندوبست میرے محبوب نے کیے، اور فرماتے ہیں پھر محبوب نے ایک اور کرم کیا، میرے لیے برکت کی دعا بھی کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ غربتیں چلی گئیں، اب کسی کو کہیں سے قرض نہ ملے تو میرے گھر سے مل جاتا ہے، ہر گھر سے اناج ختم ہونے کو ہو پر میرے گھر سے کبھی ختم نہیں ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام خیال فرماتے، اور پھر میاں بیوی کے درمیان جو رشتے کی نزاکت ہے، ہمارے ہاں نا یہ سمجھ لیں جس گھر میں میاں بیوی کا اتفاق نہیں نہ ہوتا،
اس میں کروڑوں روپے کی دولتیں بھی پڑی ہوں تو وہ گھر گھر نہیں ہوتا، وہ اذیت گاہ بن جاتا۔ کتنا مرضی آپ کہیں میں بیوی کی پرواہ نہیں کرتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ گھر وابستہ ہے۔ میاں بیوی کا کسی گھر کے اندر رویہ آپس میں بہت اچھا ہو تو دولت کم بھی ہو، وسائل تھوڑے بھی ہو، پھر بھی گزارا صحیح ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر میاں بیوی کا آپس میں تعلق، طبقات ابن سعد میں صاحب طبقات نے لکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا نا، پتہ حضور نے کیا کیا تھا؟ دونوں کے سرے اقدس جوڑ کے نا تو نبی پاک نے ان دونوں کی محبت کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ان کے درمیان محبت رکھنا۔ ہمارے یہاں بھلا کیا ہوتا ہے؟ مرضی سے شادی کی، مرضی سے رشتہ تلاش کیا، پھر ٹھیک 15 دنوں کے بعد اماں کو نقص نظر آنے شروع ہو جاتے، اور ٹھیک 15 دن کے بعد ان کو بھی اپنے داماد میں نقص نظر آنے لگتے ہیں۔ جب آپ 2 جملے کہہ دیتے ہیں نا خامند کو کہ تیری بیوی ٹھیک نہیں، تو آیا تھا، چاہیے تو فٹافٹ پانی دیتی، پر اس نے تو توجہ ہی نہیں کی، تو آپ تو ایک جملہ کہہ کے چلے گئے، انہوں نے تو 24 گھنٹے اکٹھے رہنا ہے۔ خامند کو یہ پٹی پڑھا دی، اور جب بیٹی گئی میکے تو فٹافٹ اس کی اماں نے کہا اوہو کتنی کمزور ہو گئی ہے میری بیٹی، لگتا ہے کھانے کو نہیں دیتے، یہاں میں نے کتنے لاڈوں سے رکھی ہوئی، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ ابن حجر عسقلانی حدیث لائے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف، ملعون ہے وہ شخص۔ ان کے درمیان پیار پیدا کریں، ان میں محبت ہوگی تو گھر سکھی رہے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام آیا، صاحب طبقات نے لکھا ہے پیغام آیا، پتہ چلا کہ کسی بات میں نا مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی، محبت کے ساتھ کوئی بات آگے بڑھ گئی، حضور تشریف لائے۔ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ کہ آپ کا خیال ہے خشک مولوی منگا لیا؟ چلے سن تو لینا، میں تو محبت سے آیا ہوں، بڑا لمبا سفر کر کے، کئی جگہ جا نہیں پاتا، لیکن یہ موقع ایسا تھا میں نے چھٹی کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا، میں نے کہا یہاں ضرور پہنچنا چاہیے، تو تھوڑی سی باتیں کرنی ہے، پیار سے سن تو لینا۔ آپ تو گھور رہے ہیں مجھے بیچ بیچ میں سے، یہ کس طرح کی تقریر کر رہا ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ سنیں جی سورت جزاکل، سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضور کو پتہ چلا، اور مزے کی بات یہ کہ روایت کے راوی بھی مولا علی شیر خدا ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں بات تو ہمارے درمیان آپس میں بڑھ گئی، پر آج بڑی میری وجہ سے تھی۔ یہ بھی پیار کی بولی ہے نا، یہ بھی محبت ہے نا جی، اور یہ محبت کی یہاں بھی لوگوں کو بڑے عجیب و غریب قسم کے فلسفے یاد آتے ہیں، بات کر لوں پھر ایک اور بھی کروں گا، مزید بات کھل جائے گی۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور کو پتہ چلا محبوب تشریف لائے، حضور نے بات سنی، حضور سمجھ گئے کہ آج بات ذرا علی نے زیادہ بڑھا دی ہے۔ اتنی بھی کسی کی بیٹی لاڈلی ہو گئی جتنی نبی پاک کی شہزادی لاڈلی، اتنی بھی کسی بیٹی کی عزت ہوگی جتنی حضور کی صاحبزادی کی عزت ممکن ہے۔ دوستو انہوں نے اکٹھے رہنا ہے، نکاح کے فلسفے کو سمجھو۔ نبی کریم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ بات علی کی وجہ سے بڑی، اور مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک نے سیدہ فاطمہ کا بازو پکڑا اور کونے میں لے گئے، فرمانے لگے فاطمہ ضروری نہیں کہ جیسے تم کہو علی ویسے ہی کرے، علی تمہارے شوہر ہیں، تمہیں خیال کرنا ہوگا۔ مولا علی کہتے ہیں میں دور کھڑا تھا، حضور تو بیٹی کو سمجھا رہے تھے پر آنسو میرے نکل رہے، نہ دوڑ کے آیا، محبوب کا دست اقدس پکڑ کے سینے پہ رکھا، میں نے کہا یا رسول اللہ بے فکر ہو کے جائیے، یہاں سے جب بھی خبر آئے گی محبت کی خبر ہی آئے گی۔ دوستو قربتیں، اچھا اس بات کو مزید کھول دوں، صاحب کنز العمال نے حدیث لکھی ہے، حدیث کے راوی خود سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ ایک دن حضور فرمانے لگے عائشہ ایک بات نہ کروں یا رسول اللہ کریں، فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہو تو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں نا کچھ لوگ بادشاہ سلامت ہیں، بادشاہ سلامت، وہ کہتے ہیں میں اگر کہوں کہ میں تھوڑا بہت اپنے گھر والوں کا بھی خیال کرتا ہوں، بات مانتا ہوں، تو پھر تو لوگ مجھے بہت بڑا بزدل آدمی سمجھے، میری گھر میں بھی کچھ توجہ ہے۔ آپ کا تو نہیں مجھے پتا، ہمارے دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ اپنا بیٹا بھی اٹھا کے بندے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے، اپنا بچہ اٹھا کے کوئی آنکھ نہ چھڑے کہ تیری ہن بال کھڑا دی نہیں اٹھی، تیرو روٹی تاں لب دی کہ پہلا بال کھڑا، کہ کیسی عجیب بات کرتے ہو۔ اگر اللہ کے نبی نواسوں کو گردنوں میں اٹھا کے گھومتے، گردن مبارک پر رکھ کے گھومتے، بچوں کی محبت تو اصول ہے، آپ سمجھے اس چیز کو۔ گھر کے اندر اگر آپ تھوڑا بہت کسی جگہ پہ آپ کوئی گھر کے اوپر توجہ کر لیتے ہیں تو گھر کس کا ہے؟ آپ کا ہی ہے نا۔ اتنی کمزوری دکھانا، نبی کریم علیہ السلام نے مسکرا کے کہا عائشہ بتاؤں جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا اور جب ناراض ہوتی ہے تب بھی پتہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے میں چپ کے کہا، میں نے کہا حضور میں نے کیوں ناراض ہونا ہے، پر میں بتاؤں صحیح کب ناراض ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ آپ اتنا خیال کرتے ہیں حضور؟ فرمایا پھر بتاؤں؟ حضور بتائیں۔ فرمایا عائشہ
جب تو ہوتی ہے نا مجھ سے راضی تو قسم اٹھاتی ہے، تو کہتی ہے لا و رب محمد صلی اللہ، مجھے محمد کے رب کی قسم۔ اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے لا و رب ابراہیم، مجھے حضرت ابراہیم کے رب کی قسم۔ کہتی ہو کہ نہیں؟ جناب عائشہ کہتے ہیں میرے آنکھ کھلی، لبوں سے ہنس رہی تھی، آنکھوں سے رو رہی تھی۔ میں نے کہا کریمہ تیرے قربان جاؤں، اتنی باتوں کا بھی خیال فرماتے ہو، اتنی باتوں کا بھی خیال کرتے ہو؟ کہا مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو راضی ہوتی ہے اور جب تو ناراض ہوتی ہے تیرے لفظ بدل جاتے۔ دوستو، گھر کے اندر کا جو ماحول ہے وہ آپ کو مضبوط کرتا ہے، گھر کے اندر کا ماحول آپ کو کمزور کرتا ہے۔ اگر گھر کے اندر آپ کی طبیعت کے لحاظ سے چیزیں موجود ہیں، آپ باہر بڑا کچھ کر سکیں گے۔ ہر آدمی اتنا دلیر نہیں ہوتا کہ گھر میں جو مرضی ہوتا رہے وہ باہر مضبوط رہے گا۔ نکاح کو، میاں بیوی کے رشتے کو قرآن پاک نے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی کہا ہے۔ یہ فہد میاں بیوی کا رشتہ جسے کہا یہ میری نشانیوں میں سے نشانی۔ پتہ ہے خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو شادی ہوتی ہے غیر شرعی۔ کول 10واں ہو جائے تو مولانا صاحب کو بلاؤ، نعت خاں کو بلاؤ، اور بچے کی شادی ہو تو پھر اب نہیں حضور سے پیار، اب نہیں محبت، اب کدھر گئی غلامی کہ اللہ رسول سے صرف دکھوں کا رشتہ؟ بلاؤ نا اب بھی بینڈ باجا، یہاں تو بینڈ باجا کل والے دن بھی منگاؤ، 10ویں پہ بھی منگاؤ، اور دکھوں کی بات آئی تو قرآن شریف شروع کرا لیا، اور جب سکھ آئے تو پھر آپ نے موت شروع کرا لی۔ اور بھائی مصطفیٰ کی نعت والے کو نا نعت ہی اچھی لگتی، اسے برات والے دن بھی نعت ہی اچھی لگتی، شادی والے دن بھی نعت ہی اچھی۔ پہلی بات تو یہ کہ غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں شادی، اور ڈھیروں سب سے بری حرکت کون سی ہے؟ سب سے بری حرکت یہ ہوتی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا جوش و خروش سے شادیوں پہ جانا، اور پھر مووی والا آتا ہے وہ لڑکیوں کی عورتوں کی مووی بھی بناتا ہے، اور اب تو اللہ خیر کرے مووی کو ویسے لوگوں نے فرض کفایہ سمجھ لی ہے، اللہ معاف کرے، ہر آدمی نے ہاتھ میں موبائل پکڑا، اتنا ضروری کام ہے یہ؟ مووی بنتی ہے، مہندی ہوتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، تماشے لگتے ہیں۔ پھر میں حیران ہوتا ہوں، جوان لڑکیوں کے ہاتھوں میں پھول دے کے انہیں کھڑا کیا جاتا ہے کہ دولہا جب آئے تو پھول پھینکنا۔ دولہے کے ساتھ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں کہ جوان لڑکے ہوتے ہیں؟ بولے تو وہ پھول کیوں لڑکیاں پھینکتی؟ لڑکیاں ساری برقعے میں ہوتی ہیں، چھپے ہوئے منہ ہوتے ہیں، تو سارا خاندان تو بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آیا ہوتا ہے، تو آپ تو گناہ کو آواز دے رہے ہیں۔ پتہ ہے رسم کیسے ایجاد ہوئی؟ صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے یہ لڑکیوں کے پھول پھینکنے کی رسم جب قادسیہ کے علاقے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کر رہے تھے، تو آپ ایک ایسے علاقے سے گزرے جس کی عمارتیں بڑی شاندار تھیں۔ علامہ واقدی کہتے ہیں کہ دور سے لوگ وہ عمارتیں دیکھنے آتے تھے کہ بھئی فن تعمیر کا شاہکار ہے یہ چیزیں۔ اس ایریے سے گزرنا تھا مسلمان فوج نے، تو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے ایک چال چلی، انہوں نے عورتوں سے کہا خوبصورت لڑکیوں سے کہ پھول پکڑ لو، اور جب فوجی گزرے تو ان کے اوپر پھول پھینکنا، اگر 2-3 جرنل بھی تم تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو مسلمانوں کا ہم زیر کر لیں گے۔ پھول پھینکو، چھتوں پہ چڑھ گئی، اور چھتوں کی طرف نوجوانوں نے دیکھنا ویسے ہی ہے چونکہ شاہکار ہے ہماری منازل۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے، سمجھ آ رہی ہے نا میری باتوں؟ آگے جا رہے تھے، کمان کر رہے تھے فوج کی۔ جب آپ نے دیکھا عورتیں چھتوں پہ تو حضرت سعد بن ابی وقاص شرارت سمجھ گئے، سازش سمجھ گئے۔ لوگ زہر بھی جو ہوتے ہیں نا، زہر بھی دودھ میں ڈال کے دیتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں دیتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ زہر رگوں میں کیسے اتارنا ہے۔ جناب سعد بن ابی وقاص آگے تھے، جب دیکھا عورتیں چھتوں پہ ہیں تو فوراً بولے، گھوڑے پہ چڑھ گئے اور فوج کی طرف توجہ کر کے کہنے لگے فوجی ہو، تمہیں پتہ ہے نا اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے مردوں سے کہو نظریں جھکا کے رکھے۔ نظریں کون بلا؟ جی مومن مرد۔ قرآن مجید نے حکم دیا کہ مومن مرد نظریں، اس کا مطلب ہے مرد وہ نہیں ہوتا جو اکڑ کے چلے، مرد تو ہے ہی وہ قد اونچا ہو نظریں جھکی ہوئی، مرد کہتے ہیں اسے۔ مردوں سے کہو نظریں جھکا کے رکھیں۔ 10,000 فوج تھی، عورتیں پھول پھینکتی رہیں، 10,000 فوجی گزر گیا، پر ایک نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جب سارے گزر گئے تو ان عورتوں نے پلیٹیں پھینکی اور کہنے لگی او بے شرمو یہودی اور عیسائیوں، تم کس طرح کے لوگ ہو؟ اپنے مقاصد کے لیے بہو بیٹیوں کو استعمال کرتے ہو، اور یہ کتنی شان والے ہیں؟ ایک آیت سنی ہے اور نظریں جھکا لی ہیں، تم بھی غلط ہو، تمہارا طریقہ بھی غلط ہے۔ آج کے بعد ہم مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھیں گے، ہم مسلمان ہوا کریں گے۔ اور ہمارے ہاں شروع انہوں نے کی تھی، اور اللہ خیر فرمائے رنگ ہم نے پکڑ لیا اس کا۔ ہمارے یہاں عورتیں پھول پھینکتی، بزرگ نہیں پھول پھینک سکتے، نوجوان نہیں پھینک سکتے، خدا کا خوف کرے۔ اور پھر مرد اس کو اپنی تعمیر کے لیے کن چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے، ان کے اختیار کرنے کا
اسے پیغام بھی، اور پھر اس کے نتیجے کے طور پر اللہ کی بارگاہ سے اسے ملے گا کیا، اس انعام کا اعلان بھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ خاص خاصہ ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ انفال میں سے 3 آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ کریم نے دیکھیے یہاں ان تینوں آیات کے اندر کس مؤثر انداز میں اور کس خوبصورت پیرائے کے اندر ہمیں سمجھایا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی اس طرح کی بنانی ہے کہ رب رسول کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اللہ کے انعامات نصیب ہوں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، رب و رسول سے خیانت نہ کرنا۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرنا حالانکہ تم جانتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ کریمہ کے تحت فرمایا کرتے تھے جس نے فرض چھوڑے اس نے اللہ سے خیانت کی، اور جس نے سنت کا ترک کیا معاذ اللہ اس نے نبی پاک علیہ السلام سے خیانت کی۔ جس نے فرض چھوڑے اس نے اللہ سے خیانت کی، اور جس نے سنت کا ترک کیا اس نے نبی پاک سے خیانت کی۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے خیانت نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے امانت کیا ہے، خیانت کیا ہے، اس کی تمہیں خبر ہے، یہ اللہ نے تمہارے فطری تقاضوں میں بات رکھ دی ہے، تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے۔ اس کے لیے یہ مت سمجھنا کہ تمہیں کسی بہت بڑے فلسفے کی ضرورت ہے یا بہت بڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ تمہیں پتہ ہے کہ امانت کیا ہے اور خیانت کیا ہے، اور یہ ہمیں خبر ہوتی ہے۔ ڈھیر سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ دیانتداری ہے کہ بددیانتی ہے، تمہیں خبر ہے۔ پھر ساتھ ہی آگے فرمایا بددیانتی بندہ کیوں کرتا ہے، کون سی چیزیں سبب بنتی ہیں بددیانتی کا، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، فرمایا خوب جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ مال کی محبت میں بددیانتی کرتے ہو، اولاد کے لیے جمع کرنے کے لیے بددیانتی کرتے ہو تو فتنہ ہے، ان کو دیکھ کر بددیانتی کر رہے ہو۔ دیکھیے پہلے کہا بددیانتی نہ کرو، خیانت نہ کرو، اور ساتھ ہی جو چیزیں اس کا سبب بنتی ہیں، جو اس کی وجہ بنتی ہیں، ساتھ ہی ان کا ذکر فرما دیا۔ فرمایا مال اور اولاد اچھی طرح سمجھ لو یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ تو مالک اگر یہ آزمائش ہے تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ تم دیانتداروں جیسی زندگی گزارو، متقین جیسی زندگی گزارو، امانت دار بنو، اللہ کے پاس تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے اندر حق اور باطل میں تمیز کرنے کی قوت پیدا کر دے گا، وہ تمہیں نور بصیرت عطا کر دے گا۔ اللہ سے اگر ڈرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ نور دے گا جس سے تم حق اور باطل میں تمیز کر سکو گے، یعنی تمہارے فیصلے ٹھیک ہونے لگ جائیں گے، تمہیں قوت فیصلہ نصیب ہوگی، اور مالک اتنا ہی ملے گا۔ تو 3 باتیں اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمائی۔ فرمایا ایک تو اللہ تمہیں فرقان دے گا، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی قوت دے گا، اور دوسرا فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، اللہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور رب تمہیں بخش دے گا اگر تم اللہ سے ڈرو گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے۔ زندگی میں کچھ چیزیں طے کر لے، بددیانتی ٹھیک نہیں ہوتی۔ جو آدمی ذرا سا بھی خائن ہوتا ہے نا تو وہ صرف مال کا خائن نہیں رہتا، وہ رازوں کا خائن بھی ہو جاتا ہے۔ وہ صرف پیسوں کی ہیرا پھیری نہیں کرتا، وہ تعلقات اور رشتوں کی ہیرا پھیری بھی کرتا ہے۔ وہ تو پھر اسلامی حکومت کے راز بھی کھولنے شروع کر دیتا ہے۔ جو لوگ بددیانت ہو جاتے ہیں وہ پھر اتنے زیادہ بددیانت ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کے ساتھ بھی امانت دار نہیں رہتے۔ جن کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ بھی سچ نہیں بول۔ فرمایا لا تخون اللہ والرسول، اللہ رسول سے خیانت نہ کرنا، کبھی خائن نہ بننا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں کبھی خطبہ دیا ہو اور خطبے میں امانت داری کا ذکر نہ فرمایا ہو۔ نہیں، ہر خطبے میں حضور فرماتے کہ اس کا کوئی دین نہیں جو امانت دار نہیں۔ یہاں بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے، بڑے لوگ بیٹھتے ہیں اور بڑی جناب گہری باتیں ہوتی ہیں اور بڑا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں ہم ذرا غور کریں، مل کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ اس ملک کے بگڑنے کا سبب کیا ہے۔ کیا قانون کی پابندی نہیں ہو رہی؟ کیا معیشت اور معاشرت کا مسئلہ ہے؟ کیا ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں نہیں رہ رہا؟ کیا
قانون کی بالادستی نہیں ہے، لوگ مختلف قسم کے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ وجہ ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کے میں کہتا ہوں میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بددیانتی، یہاں سے خیانت ختم کر دی جائے، بددیانتی چھوڑ دی جائے، سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں۔ خیانت نہ کی جائے، کوئی نہ خیانت کرے، نہ رب سے کرے، نہ رسول سے کرے، نہ دین سے کرے، نہ اپنے منصب سے کرے، نہ اپنی سیٹ سے کرے، نہ اپنے عہدے سے کرے، نہ اپنے لوگوں سے کرے، نہ اپنے کارکنان سے کرے، نہ اپنے ووٹر سے کرے، نہ اپنے سپورٹر سے کرے، نہ کرے بددیانتی۔ پیر اپنے مریدوں سے کبھی نہ کرے، مرید اپنے شیخ سے کبھی نہ کرے، استاد اپنے شاگردوں سے بددیانتی کبھی نہ کرے، شاگرد پڑھنے میں اور سبق کو سمجھنے میں کبھی بددیانتی نہ کرے۔ یہ بددیانتی نکال دی جائے، دیانتدار انسان ہو جائے، دیانتدار۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تو یہ کنز المال میں موجود ہے، حضرت عمر نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا، حضرت عمر نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا، سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے، کنز المال میں موجود ہے، میں حوالہ دکھا سکتا ہوں پر میں نہیں کہہ رہا، پھر کہہ رہا ہوں۔ انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، بس یہ زبان میری ہے باقی بات ان کی۔ انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی شخص کی نماز اور کسی شخص کا روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہاں فرماتے ہیں کسی کا نماز روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، فرمایا چاہے وہ روزہ رکھے چاہے وہ نماز پڑھے، جب تک وہ امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ فرمانے لگے پڑھ نماز جتنی مرضی، رکھ روزے جتنے مرضی، لیکن اگر تو دیانتدار نہیں تو پھر تیرا کوئی بھی دین کیا معنی سمجھ لیا لوگوں نے کہ بعض رسومات میں بعض چیزوں کو قید کر لیا تو دیندار ہو گئے۔ تو امانت دار کتنا ہے، تیرے اندر دیانت کتنی ہے، تو اپنے منصب کے ساتھ کس قدر زیادہ دیانتداری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور ایک معنی یہاں حضرت قتادہ فرمایا کرتے تھے، یہ جو کہا نا قرآن مجید نے رب رسول سے خیانت نہ کرو، تو فرماتے اس کا مطلب ہے کہ رب رسول کا دین تمہارے پاس امانت ہے، اس سے کبھی خیانت نہ کرنا مسلمانوں۔ دیکھو حضور نے بڑی مشقت سے تم تک پہنچایا، حضرت صدیق اکبر نے زندگی لگا دی ہے اسے آگے پہنچانے میں، فاروق اعظم رات کو سوئے نہیں، دن کو روٹی نہیں کھائی، جگہ جگہ گھوم کے اس دین کی سرحدوں کی حفاظت کی۔ عثمان غنی نے اپنا کمایا ہوا مال بھی سارا لگا دیا، اور شیر خدا تو 10 سال کی عمر سے چلے تھے، اور جب 63 سال کی عمر میں انہیں زخم لگا اور وہ شہید ہو رہے تھے تو کہہ رہے تھے لوگوں مجھے کعبے کی رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ انہوں نے نا اس دین کو دیانتداری سے آگے پہنچایا۔ پھر وقت آیا نا جب امام حسین پر کہ اب امانت آپ کے پاس ہے تو آپ نے بچانی ہے۔ حسین آپ عہدہ بچائیں گے کہ امانت؟ حسین بتائیے آپ زندگی بچائیں گے یا دین کی امانت بچائیں گے؟ بتائیے آپ بچے بچائیں گے یا دین کی امانت بچائیں گے؟ تو حسین ابن علی نے کہا یہ سارا کربلا میں نظر ڈال کے دیکھو، میرے علی اکبر سے لے کر قاسم تک، اور قاسم بن حسن سے لے کر علی اصغر تک، اور پھر یہ دیکھو نیزے پر جو بلند ہو رہا ہے یہ وہی شخص ہے جو مدینے والے رسول کے کندھوں پر بلند ہوا کرتا تھا۔ یہ دیکھ لو ہم نے کچھ نہیں بچا کے رکھا، سارا کچھ پیش کیا ہے، اس لیے کہ اگر دین کی امانت ہم تک آئی ہے ہمارے پاس بھی امانت آئی ہے۔ رسم، ناراض نہ ہو جائیں مجھ سے اساتذہ اور طلباء، پڑھنا پڑھانا وہ بھی رسم، محفلیں تقریریں سننا سنانا جلسے رسم، آنا جانا تصویریں، مشہور مولوی، مشہور نعت خواں، مشہور خطیب، مشہور قاری، رسم۔ تڑپ کے اقبال کہنے لگے رہ گئی رسم ازاں، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، دیکھو یہاں فلسفہ رہ گیا ہے، تلقین غزالی نہ رہی، کچھ بھی نہیں پیچھے، چند رسومات کے پابند مسلمان اور چھٹی۔ لا تخون اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے کبھی خیانت، یہ تمہارے پاس امانت ہے، اس سے کبھی خیانت نہ کرو۔ جو آدمی امانت دار نہیں ہوتا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مستدرک کے اندر روایت موجود ہے، حضور علیہ السلام فرمانے لگے لوگوں پر ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس زمانے میں جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ فرمایا جس زمانے کے اندر بددیانت کو امانت دار کہا جائے گا اور امانت دار کو بددیانت کہا جائے گا۔ دیکھو بددیانت کو امانت دار کہہ رہے ہو، اتنے بڑے خائن کو امانت دار کہہ رہے ہو۔ میرے کریم نے فرمایا زمانہ آئے گا سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو
خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، جو طبیعت میں آئے، جو مزاج یار میں آئے۔ لوگوں نے جھوٹے کا نام سچا، سچے کا نام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے لوگوں کو زکوٰۃ کا عامل بنایا جاتا ہے، زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، واپس آ کے کہتے ہیں زکوٰۃ بھی اکٹھی کی، ہمیں تحفے بھی ملے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے گھر میں جا کے اماں کے پاس بیٹھو، پھر پتہ کرتے ہیں تمہیں تحفے کتنے ملتے ہیں۔ کہ جیسے ہی کوئی بندہ کسی سرکاری عہدے پہ آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے فلانے نے گفٹ دیا ہے، اور میرے بھائی پہلے کیوں نہیں دیا تھا؟ یہ تیرے عہدے کا ہدیہ ہے، یہ تیرے عہدے کا گفٹ ہے، تیرا گفٹ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، بددیانتی نہیں، خیانت نہیں، کسی مقام پر بھی جھوٹ نہیں، یہ بندے کو کمزور بنتا نا۔ میں ان ساری باتوں کا نچوڑ اپنے لفظوں میں کہنے لگا ہوں، میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں کہ میرا کوئی قول ہو یا میرا کوئی قول بیان ہو۔ ان ساری باتوں کا نچوڑ اور ڈھیر ساری چیزیں پڑھنے کے بعد ایک بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اسے یاد رکھنا۔ جو آدمی بددیانت ہو جاتا ہے نا، خائن ہو جاتا ہے نا، خیانت کرتا ہے، وہ آدمی اپنے آپ کے ساتھ بھی مخلص نہیں رہتا۔ اقبال کہنے لگے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اور چل تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بن، اے اپنا ہی بن جا اپنے آپ کے ساتھ۔ لیکن بددیانت آدمی کبھی اپنے آپ کے ساتھ بھی مخلص، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اور چل اپنا ہی بن، لیکن اپنا بننے کو بھی تیار، خیانت نہ کرے زندگی۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خیانت کیوں ہوتی ہے، میں جی بچوں کے لیے کما رہا ہوں، بچوں کے رازق آپ ہیں کہ اللہ ہے؟ کہتے ہیں بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ اچھا بچوں کے لیے کوئی نہیں کرتے، بچوں کے لیے کما رہا ہوں، مکان بچوں کے نام ہے کہ ابا جی کے، بینک بیلنس ایسے ہی بچوں کے لیے کما رہے تو دے نا بچوں کو، تیرا پتہ چلے، کرنا وقت پہ نام۔ بچوں کو تو آخری دن تک کہہ رہا ہے یہ نہیں ملتی تو کوئی شے، یہ تو بات دیکھوں گا جب تم میرے فرما بردار ہوگے تو پھر دیکھوں گا کسی کو کیا دینا۔ اللہ فرماتے کیا دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو، اولاد کی بات کرتا ہے، مال کے لیے دوڑتا ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، خوب جان لو یہ مال اور اولاد۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بچہ لایا گیا تو حضور نے اس سے پیار کیا اور بوسہ لے کے حضور فرمانے لگے یہ جو اولاد ہے نا، یہ بندے کو بخیل بھی کر دیتی ہے اور بزدل بھی کر دیتی ہے۔ اس سے پیار کرنے کا حکم ہے، اپنے بچوں سے محبت کا کہا گیا، لیکن اس محبت میں اتنا غلو نہ کرے کہ بچوں کے کہنے پر حرام کٹھا کرتا پھرے، اس میں اتنا غلو نہ کرے کہ بچوں کے کہنے پر، بیوی کے کہنے پر ناجائز مال جمع کرے، اس میں اتنا غلو نہ کرے کہ وہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کسی کے بچوں کا حق مارنا شروع کر دے۔ اس لیے کہ یہ آزمائش ہے مال اور اولاد، اس طرح آگے دور نہ نکل جائے کہ وہ اپنا گھر سجانے کے لیے کسی کے گھر کو اجاڑ دے، اپنا آنگن روشن کرنے کے لیے کسی کے گھر میں اندھیرا کر دے۔ فرمایا یہ مال اور اولاد فتنہ ہے، اور اس معنی میں بھی فتنہ ہے کہ اگر تم نے مال کمایا اور صحیح جگہ پہ خرچ نہ کیا تو پھر بھی آزمائش، اولاد ہے اور اس کی صحیح تربیت نہیں کی تو پھر بھی آزمائش ہے۔ بچے صحابہ کے بھی تھے، بچے اہل البیت کے بھی تھے، اولیاء اللہ کے بھی تھے، لیکن وہ جب اپنی زندگی ترتیب دیتے تھے تو اولاد دیکھ کے ترتیب نہیں دیتے تھے، رب رسول کو دیکھ کے ترتیب دیتے۔ اللہ رسول کو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بادشاہ تھے، آخری عمر میں اپنے بچوں کو بلا کے کہنے لگے پتر تمہارا باپ بڑا بزدل تھا، تمہارے لیے جائیداد نہیں بنا سکا۔ کہا ابا جی آپ تو بڑے بہادر ہیں، اتنے مار کے فتح کی۔ یہ فرمانے لگے نہیں میں بزدل تھا، میں دوزخ کی آگ سے ڈر گیا، ناجائز نہیں اکٹھا کر سکا تمہارے لیے، بزدل تھا تمہارا باپ، میں نہیں کر سکا تمہارے لیے، اس لیے کہ میں اگر تمہاری ضروریات دیکھتا تو پھر اور بات تھی، لیکن میں نے تمہاری ضروریات نہیں دیکھی، میں نے رب رسول کی ہدایات دیکھی، اس طرف میری توجہ گئی ہے۔ میں اولاد کو سامنے رکھ کے بلیک میل نہیں ہوا، میں نے اللہ رسول کے دین کو فوقیت دی ہے، اس کو میں نے فتنے کو فتنہ ہی جانا ہے، میں نے اسے کبھی بھی ذہن اور دماغ پر سوار نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ملک سے باہر گئے اور تجارت کر کے، باقی لوگ بھی گئے تھے لیکن حضرت عمر کے بیٹے ذرا زیادہ نفع کما کے لائے تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے تجھے زیادہ نفع کیوں ہوا ہے؟ کہنے لگے لوگوں نے مال زیادہ خریدا ہے۔ فرمایا لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا تو عمر کا بیٹا ہے، تو امیر المومنین کا بیٹا ہے۔ کہا حضور وہ تو بات ہے، تو آپ فرمانے لگے پھر جتنا نفع لوگوں کو ہوا ہے نا اتنا رکھ لے اور باقی مال غنیمت میں جمع کرا، اس لیے کہ وہ تیرا نفع نہیں ہے، وہ جس عہدے پہ تیرا باپ بیٹھا ہے اس عہدے کے نام کا نفع ہے، اسے جمع کرا۔ اپنے معاملات کو سمجھیں، چیزوں کو دیکھیں، ان پر غور کریں، تفکر کریں، فکر کریں۔ میں نے دیکھا ہے ادارے بنتے ہیں، ہاسپٹل بنتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگ دیکھتے ہیں کہ میں اپنا فلانا رشتہ دار فلانی جگہ کیسے سیٹ کرا سکتا ہوں،
ایک کو کنٹین پہ بٹھاتے ہیں، ایک کو فلانی جگہ بٹھاتے ہیں، ایک کو فلانی جگہ۔ یہ صاحب کون ہے؟ جو پڑھے لکھے ہیں وہ دفتروں میں، جو ان پڑھ ہیں وہ فلاں گیٹ پہ فلاں جگہ فلاں جگہ۔ اقربا پروری عام ہو جاتی، اگرچہ کام مشکل ہے کہ بندہ پھر اس کے بعد حوصلہ کرے اور اقربا پروری نہ کرے، رشتہ داروں کو آگے نہ لائے، کام مشکل ہے، لیکن یاد رکھنا جب بندہ بے لوث ہونا پھر بڑا آسان ہوتا ہے۔ جب اس کے سامنے ذاتی مفادات نہ ہوں، بڑے مقاصد ہوں، اس کے سامنے اس نے کچھ بڑا اچیو کرنا ہو، پھر اس کے لیے آسان ہوتا ہے اپنی زندگی سے۔ اس اور دوسری بات، ایک تو ہے نا اولاد کا فتنہ، مال بھی بڑا فتنہ ہے۔ 2 کو 4 کرنا، 4 کو 8 کرنا، 8 کو 16 کرنا بڑی بیماری ہے۔ اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، حدیث پاک بتاتی ہے کہ پیسوں کی محبت بڑھتی جاتی ہے انسان کے مزاج میں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے فتنہ کہا۔ ضرورت کے لیے ٹھیک ہے، لالچ کے لیے ٹھیک ہے۔ ہر شے پیسے نہیں یار، پیسوں سے صحت خریدی جاتی تو کبھی مالدار بیمار نہ ہوتے، پیسوں سے عزت خریدی جاتی تو پھر کبھی بھی کسی غریب کے حصے میں عزت نہ آتی، پیسوں سے زندگی خریدی جاتی تو شاید کبھی امیروں کو موت نہ آتی۔ یہ فتنہ ہے، اسے فتنہ سمجھا جائے۔ اور پھر آگے ارشاد یہ 2 چیزیں فتنہ ہیں، لیکن فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کے پاس تمہارے لیے بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے رب کے پاس۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اے لوگو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کی قوت عطا کرے گا۔ زندگی میں انسان سے صحیح فیصلے ہو جائیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں میں اپنی چالاکی سے فیصلے کروں گا، چالاکی سے کام نہیں چلتا۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اگر بصیرت نصیب ہو جائے نا، اور یہ بصیرت تقوی سے نصیب ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے بڑی حکمت اللہ کا خوف ہے، اور فرمایا جب آدمی رب سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے، دانائی ملتی۔ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، خوف خدا کے ساتھ فیصلے کرتا ہے تو اس کے فیصلے درست ہوتے ہیں، اللہ اسے نور بصیرت عطا کرتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، یہ ترمذی میں موجود ہے، مومن کی فراست سے ڈرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، حضور فرماتے ہیں مومن جب دیکھتا ہے تو وہ صرف اس آنکھ سے نہیں دیکھتا، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، اسے اللہ دل کی آنکھیں عطا کرتا ہے۔ یہ کبھی اگر مجھے اقبال نے بھی کہا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اللہ سے نا دل کی آنکھیں مانگ۔ بصیرت والے فیصلے، اچھے فیصلے یہ کب ہوتے ہیں؟ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے۔ جب لوگ سیاست کر کے، لوگوں سے ڈر کے، ووٹ پکے کرنے کے لیے اور گڈ بک میں رہنے کے لیے اور اپنا جو ہے وہ مورال تھوڑا اونچا رکھنے کے لیے فیصلے کرتے ہیں تو وہ ذاتیات پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان فیصلوں سے اچھے فیصلوں کی توقع کی جا سکتی نہیں۔ اچھے فیصلے کون سے ہوتے ہیں؟ جو بصیرت کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو بصیرت دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے بھی صحابی ہیں، پوتے اور نواسے بھی صحابی ہیں، بڑی شان ہے اور جوان ہے اور سمجھدار ہیں، لیکن اللہ نے انہیں بصیرت دی نا، انہوں نے وصال کے وقت ایک فیصلہ کیا۔ فیصلہ یہ کیا کہ میرے بعد حکمران سیدنا فاروق اعظم ہوں گے، یہ اللہ نے ان سے فیصلہ کرایا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ جناب آپ ایک سخت آدمی کو حکمران بنا رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے میرے اوپر یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں بڑا جھوٹا بندہ بھی سچ بولنے لگتا ہے، آخری وقت ہے میرے اوپر۔ آپ فرمانے لگے رب کی بارگاہ میں جاؤں گا، رب مجھ سے پوچھے گا نا حضور کی امت کس کے حوالے کر کے آیا ہے، تو عرض کروں گا مالک اس وقت امت میں جو سب سے بہترین آدمی تھا اس کے حوالے محبوب کی امت کر کے آیا۔ پھر حضرت ابو بکر کا یہ فیصلہ کیسا فیصلہ تھا کہ اسلامی سلطنت 24 لاکھ مربع میل تک پہنچ گئی۔ پھر ظالم ڈرتا تھا ظلم کرتے ہوئے، گھبراتا تھا، جرأت نہیں کرتا تھا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات ایک کر دیا۔ وہ کیا فیصلہ تھا کہ جس نے اس امت کو آج تک ان فیصلوں کی روشنی سے نور دیا ہوا ہے۔ اپنی اچھے فیصلے زندگی میں اچھے، ایک فیصلہ ہی ہوتا ہے جو انقلاب برپا کر دیتا، اور کئی دفعہ سب لوگ کچھ اور کہہ رہے ہو۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے گاندھی سے ایک دفعہ کہا تھا، اس نے کہا تھا گاندھی تیری اور میری سیاست میں ایک فرق ہے، تو گاندھی کہنے لگا وہ کیا فرق ہے؟ تو قائد اعظم کہنے لگے تو پہلے دیکھتا ہے کہ قوم کا مزاج کیا ہے، تو اس حساب سے فیصلہ کرتا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا، میں دیکھتا ہوں کہ قوم کے لیے ٹھیک کیا ہے، میں وہ فیصلہ کر دیتا ہوں، میرا رب پھر وہی قوم کا مزاج بنا دیتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں آج کل کون سا پتہ پھینکنا ہے،
وہ پتہ پھینک دیتے ہیں۔ جو لوگ لیڈر ہوتے ہیں نا، قائد ہوتے ہیں، وہ ماحول کے مطابق بات نہیں کرتے، وہ حکمت کے مطابق بات کرتے۔ اگر کسی کو اس بات سے بدعزمی ہو تو ہو جائے، وہ سمجھتے ہیں کہ وقت آئے گا کہ یہی فیصلہ مؤثر ہوگا۔ اب حضرت عمر کی باری آئی نا جب، تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے عمر کی زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا ہے۔ عمر چونکہ رب سے ڈرتے تھے، اللہ نے ان کی زبان پر بصیرت جاری کر دی تھی۔ وہ جب بولتے تھے تو بصیرت سے بولتے، جب فیصلہ کرتے تھے تو بہترین کرتے، جب رائے دیتے تھے تو عمدہ دیتے۔ شرط کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے یجعل لکم فرقان، پھر رب تمہیں نور بصیرت عطا کرے گا۔ پہلے تم ڈر جاؤ فیصلے اللہ سے ڈر کے، پھر وہ تمہیں بصیرت کا نور دے گا، روشنی دے گا۔ حضرت عمر کو ملی، اور سیدنا عثمان غنی کا تو یہ حال تھا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور وہ بات کرنے لگا تو آپ فرمانے لگے بدنگاہی کر کے ہے، عرض کی حضور معاف کر دیں، آنکھ بھٹک گئی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کہنے لگے تیری آنکھوں میں مجھے زنا کے اثرات نظر آ، اور تو دوسروں کی شکایتیں کر رہا ہے، دوسروں کے پردے کھول رہا ہے، حالانکہ اپنا تیرا یہ حال ہے۔ یہ نور بصیرت۔ اور پھر سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کو تو پھر حضور نے فرمایا نہ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ان کا تو پھر ماحول اس طرح کا تھا کہ وہ جو کسی سے فیصلہ نہیں نہ ہوتا تھا وہ حضرت علی چٹکیوں میں کر دیتے تھے۔ رات کا اندھیرا تھا، کوئی خاتون تھی جو اس وقت طبی معائنے کرتی تھیں خواتین کو، بچے کی ولادت کے وقت لوگ اس کے گھر میں لے جاتے تھے، سمجھ لیں جس طرح آج کلینک ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے۔ اس خاتون کے گھر میں 2 اکٹھے بچے پیدا ہوئے، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، چراغ اچانک گل ہو گیا۔ اب ایک کے ہاں بیٹی ہے، دوسرے کے ہاں بیٹا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ میں فیصلہ آیا، حضور دونوں کہہ رہی ہیں بیٹا ہمارا ہے، فیصلہ کریں۔ ہر قاضی پریشان ہے، گواہ ہے کوئی نہیں، رات کا وقت ہے، اندر 2-3 عورتیں ہی ہیں اور پتہ ان کو بھی کوئی نہیں، کیسے فیصلہ کریں؟ تو حضرت علی کہنے لگے مشکل بات ہی کوئی نہیں، جب عورت کے ہاں ولادت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں دودھ بھی عطا کرتا ہے۔ فرمایا تھوڑا تھوڑا دودھ دونوں کا نکال کے تول لو، جس کا دودھ وزنی ہوگا بیٹا اس کا ہے۔ حضور یہ آپ نے کہاں سے فیصلہ کیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے۔ کہا وہ کس طرح؟ فرمانے لگے اللہ نے قرآن میں بیٹے کا حصہ ہی ڈبل رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں نور بصیرت عطا کرے گا۔ اللہ نے بیٹے کا حصہ ڈبل رکھا ہے، فرمایا لہذا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو عورت کے دودھ میں طاقت بھی ڈبل ہوتی ہے، لہذا جا کے تول لو۔ لوگوں نے واقعی تولا اور آگے کہنے لگے اب تو ہمارا بڑا دل کرتا ہے علی آپ کی بار بار زیارت کرے، وہ تو ہے نا کہ 25% زیادہ ہو، حضور ایسا نہیں ہوا، ڈبل ہی زیادہ ہے، آدھا وزن زیادہ ہے، یہ دیکھا ہے ہم نے۔ تو جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے نورے، ہم فیصلہ کرتے ہی ایسا ہے جس میں کوئی ناراض نہ ہو، حالانکہ یہ ہو سکتا نہیں۔ 2 بندوں کا فیصلہ ہے تو ایک نے تو ناراض شروع کر دے، جھوٹے کو ناراض کرنا، بددیانت کو ناراض کرنا شروع کر دیں، جس کی غلطی ہے جرت کے ساتھ اسے کہے کہ تو غلط ہے، یہ کر دیں، یہ کریں، اس سے سوسائٹی کے اندر عدل پیدا ہوگا، انصاف پیدا ہوگا۔ ہم یہ جرت نہیں کرتے، ہم ہمت کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے، تو اللہ بصیرت کا نور یہ مل جاتا ہے۔ یہ مت سمجھا کریں کہ یہ صرف انہی لوگوں کا خاصہ تھا، رب کا قرآن سب کے لیے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں بصیرت کی روشنی عطا کرے گا۔ اپنی زندگی میں اگر رب سے ڈر کے فیصلے کریں گے تو فیصلے درست ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ نہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا۔ اور یکفر کا ایک معنی مفسرین کرام نے یہ بھی کیا ہے کہ اللہ تمہارے گناہ چھپا دے گا۔ اگر تم اللہ سے ڈرو گے نا ایمان والو، اگر تقوی اختیار کرو گے تو کبھی کسی غفلت کی وجہ سے کوئی غلطی ہو بھی گئی تو رب تمہیں رسوا نہیں کرے گا، تمہارے گناہ چھپا دے گا۔ اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہاری پردہ پوشی کی جائے گی، تمہارے گناہ چھپا دیے جائیں گے، تمہارے پردے ڈالے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو تو یا اللہ سے چھپائے جائیں گے، یعنی یہاں چھپ جائیں اور قیامت میں کھل جائیں۔ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ یہ 3 انعام